اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ابھی ایک آڈیو سننے کو ملی مولوی عمران حنفی کی، جس میں سوائے گالی کے مولوی عمران حنفی نے کچھ بھی دلیل نہیں دی، اور یہ کہا کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سمیر بے ضمیر، اور بہت ساری گالیاں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان گالیوں کو میں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا، اور اس گالیوں کا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن ان کا جو یہ علم کا لبادہ اوڑھے ہوئے ان کے اندر جو بھیانک چہرہ ہے، وہ بھی امت مسلمہ عوام اہل سنت کے سامنے رکھنا ضروری تھا، تاکہ ان کی جو ایک بھیانک چہرہ ہے وہ عوام اہل سنت کے سامنے آئے۔ تو مولوی عمران حنفی کا پہلا جملہ یہ تھا اس میں کہ میں ایک سانس میں 20 گالی بک سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کو تحدیث نعمت سمجھ رہا تھا نعوذ باللہ، کہ 20 گالی بک سکتا ہوں ایک سانس میں۔ تو رہی گالیوں کی بات، تو گالی اب سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دی۔ اگر مولوی عمران حنفی قرآن و حدیث سے وابستہ ہیں تو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کو اٹھا کے دیکھیں، شیخین نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو جنگ بدر میں ابو جہل واصل جہنم ہوا، کس بنا پر ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ تو یہ ابو جہل کی جو آج نسلیں ہیں، آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کے غلاموں کو گالی بک رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اس حدیث پاک کا صرف اتنا نچوڑ بتا دوں کہ کسی نے کہا تھا قسم کھائی ہے دونوں نے کریں گے قتل ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو گالیاں تو معاذ اللہ ابو جہل کا شیبہ ہے، اور یا اس کے نام لیوا اس کی اولادوں کا، اور اس نے کہا سمیر بے ضمیر نعوذ باللہ۔ اگر قرآن و حدیث سے وابستہ ہوتا، قرآن و حدیث پڑھا ہوتا، اور واقعی میں مفتی نہیں ہوتا، یہ مفتی ہوتا، تو یہ جانتا کہ قرآن میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام سے یاد نہ کرو۔ یہ قرآن ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، لیکن یہ نام بگاڑ رہا ہے۔ نیز فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی مصطفیہ کو دیکھو، مفتی اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کا نام نہ بگاڑو۔ کہہ رہا 20 گالیاں دے سکتا ہوں اس ایک سانس میں، اور وہیں دوسری طرف ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ ایک جاہلانہ بات کہ ڈھول کو جائز کہہ دیا۔ مولوی کلیم یا مولوی عمران حنفی، یہ سب کا ایک ہی ہے کہ جائز کہا، جائز کہا۔ ان بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ رخصت کیا ہے اور جواز کیا ہے۔ وہاں پہ رخصت کہا، یہ جواز سمجھ بیٹھے، اور کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجا، یہ مر جائے ڈھول بجاؤ، وہ پاگل ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ خود پاگل ہو گئے ہیں بغض حشمتیت میں۔ اگر ڈھول بجانا فسق ہے تو گالی بکنا کون سا کار ثواب ہے؟ اگر ڈھول فسق ہے تو گالی بھی فسق ہے۔ اور مولوی عمران حنفی کے چاہنے والے، اس کے نام لیوا، اس کو ممبروں پہ بٹھانے والے، اگر ڈھول کا رد کر رہا ہے یہ فسق کی بنا پر، تو مولوی عمران حنفی کا بھی رد کرے گالی دینے کی بنا پر، کیونکہ ڈھول بھی فسق ہے اور گالی دینا بھی فسق ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے بدتمیزی کری اور چائے کا اور ہوٹلوں کا حوالہ دیا، یہ پوری ریکارڈنگ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے گالی دی یا بدتمیزی کری یا ہوٹل اور چائے کا حوالہ دیا۔ وہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ہوٹلوں پر چائے ادھر ادھر بیٹھ کے پیتے ہو اور گالیے بکتے ہو، فسق میں مبتلا ہو تو دوسروں کو بھی فاسق سمجھ رہے ہو۔ الحمدللہ، اور کہہ رہا کہ مجھے اصلاح امت کے لیے چنا ہے، تو مولوی عمران حنفی صاحب تمہاری خاطر تواضع کے لیے فقیر کا ایک شاگرد ہی کافی ہے، لیکن جواب یہاں مجھے دینا تھا، کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات مجھ پہ لگائے جو تم تا قیامت ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے گالی دی یا بدتمیزی کری۔ اور تم ڈاکو ہو ایمان کے،
جو خود فاسق ہو، فسق میں مبتلا ہو، گالی بک بک کے نعوذ باللہ، اور دوسروں کو فاسق و فاجر کہہ رہے ہو. اور جو دنیاوی ڈاکو ہیں ان کے لیے قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. ابھی بھی پچھم سے شمس نہیں نکلا ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، ابھی بھی وقت ہے. توبہ کر کے مزار اعلیٰ حضرت اور مزار شیر بش اہل سنت پر، اور بلکہ میں کہوں گا میرے مرشد گرامی حضور فاتح کشمیر مدظ اللہ النورانی کے دامن کو پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جب اجا تھانے والے الا الذین تابوا، ورنہ بڑا سخت عذاب ہے کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے. خیر، انہوں نے نام بگاڑے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ برے ناموں سے یاد نہ کرو. قرآن پاک کا حوالہ ہے، آپ دیکھ لو. اور قرآن ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے حجت ہے، تو قرآن کی مانو. قرآن کہہ رہا ہے ولا تنابزوا بالالقاب. اگر عالم ہو تو قرآن و حدیث سے وابستہ رہو، قرآن و حدیث کو پڑھو. اور یہ تب کہاں تھے جب انہی کے ایک نام لیوا مولوی نے معاذ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے بس کہا، صحابہ کو زانی کہا معاذ اللہ، اور مندروں کو اور گردواروں کو تشبیہ دی مزارات سے کہ مزار میں وہ پایا جا رہا ہے جو مندروں اور گردواروں میں پایا جاتا ہے معاذ اللہ. حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء من اشرف لها تشرفت له اشراف اللسان فيها قواقی السیفی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اگر عالم ہو تو ترجمہ کر لینا. اتنا زبان چلاتے ہو، اتنی زبان درازی کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو. حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں املیکا علیکا لسانکا، لیکن تم کیا جانو، تمہیں تو صرف ممبروں پہ بیٹھ کے لفاظی کرنا ہے. تم تا قیامت جواب نہیں دے پاؤ گے کہ معاذ اللہ رب العالمین مظہر ذوالفقار حیدری حضور سنابل ملت نے ڈھول کو جائز کہا. جواز کا الگ ہے، رخصت کا الگ ہے. وہاں پہ رخصت کہا اور کہا کہ یہ کرو وہ کرو، اس میں بجاؤ اس میں بجاؤ. ارے مولوی صاحب تھوڑا مسئلے کو سمجھ لیتے تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنی اتنی لمبی جو زبان تم لفاظی کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، یہ نہ کرو. آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، صحابی نے عرض کیا کہ فتنوں کے بارے میں بتائیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علماء سو جو امت کے گمراہ پیشوا ہیں ان کے فتنے سے ڈرتا ہوں. وہ تم جیسے ہی علماء ہیں جو فتنہ فساد کرتے ہیں. اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین واذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامۃ. یہ کہ میں اپنی امت کے گمراہ پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہ تم جیسے علماء ہیں کہ علماء سو کہ ممبروں پہ بیٹھ کے فاسق دوسروں کو چلاؤ، فسق و فجور کی باتیں کرو، لیکن وہی تم گالی ماں بہن کی بکو، نعوذ باللہ من ذالک. اور تم نے کہا تھا کہ تم رامپور آ جاؤ، بریلی آ جاؤ، مراد آباد آ جاؤ. تو مولوی حنفی صاحب، بلکہ تم حنفی بھی نہیں ہو. تمہارا اعلیٰ حضرت اور امام اعظم اعلیٰ حضرت سرکار شیر بش اہل سنت مفتی اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم صرف اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہو کہ تمہاری دکان چلے، تم اپنے پیٹ کے لیے لیتے ہو، کھانا پوری ہو سکے تمہاری، اس کے علاوہ تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے. وہی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھول کی رخصت فتاوی رضویہ شریف میں دی ہے. آپ دیکھ لیجئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ رحمہ نے بھی ڈھول کی رخصت دی ہے. اور فتاوی عالمگیری تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم پڑھ سکو. خیر، اگر تمہارے اندر واقعی میں علمی دمخم ہے، اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ پر لکھ کے دو کہ کہاں پہ آؤ گے، کس موضوع پہ بات کرو گے.
انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور مولوی صاحب یہ گالی بکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر واقعی میں علمی دمخم ہے تو بات کرو۔ اور تم نے کہا کہ کلیم حنفی سے کسی نے بات نہیں کری، تو انشاءاللہ جلد اس کا سرکوبی کے لیے بتایا جائے گا کہ کلیم کہاں کہاں سے بھاگا ہے اور کس سے اپنی جان بچا کے بھاگا ہے، کہ علم تو ہے نہیں، خالی لفظی اس کو بھی آتی ہے تم کو بھی آتی ہے۔ اگر دلیل ہے تمہارے پاس کہ جائز کہا تو دلیل دو، لیکن تم تا قیامت دلیل نہیں دے پاؤ گے اور ایسے جہنم نکل جاؤ گے اگر توبہ نہیں کرو گی۔ اگر ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ اور ایک جملہ تم نے اس میں خود کہا تھا علماء کبائر، اس کو ریکارڈنگ کو خود سننا، علماء کبائر تم نے صحیح کہا تھا، واقعی میں تم علماء کبائر میں ہو۔ کبائر کیا ہے یہ تم دیکھ لینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک بات یہ کہا کہ میں سستی شہرت کے لیے فون کرتا ہوں تاکہ میرا یوٹیوب چینل بڑھے۔ اولاً میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، نہ میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں۔ کوئی احباب ڈال دے اپنے یوٹیوب چینل پر تو ڈال دے۔ اور رہی سستی شہرت کی بات تو بے فضلی تعالیٰ تم سے زیادہ ہی شہرت فقیر حشمتی کو حاصل ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کسی سے پوچھ لو سمیر رضا حشمتی کون ہے، بے فضلی تعالیٰ سب سمیر رضا حشمتی کو نام سے اور چہرے سے جانتے ہیں۔ شہرت کے محتاج تم ہو، اپنا تو یہی کام ہے مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو تم سستی شہرت کے محتاج ہو، اس لیے تم اس سستی شہرت کو پانے کے لیے حضور سنابل ملت کا نام لے لے کے وہ شہرت پانا چاہ رہے ہو۔ اور الحمدللہ تم سے زیادہ ہی شہرت ہے۔ تمہاری شہرت کیا گالی میں ہے، تمہاری شہرت کامیڈین میں ہے، تمہاری شہرت ایک کامیڈی کرنے میں ہے۔ اور بے فضلی تعالیٰ فقیر حشمتی کو لوگ علم کی بنا پر جانتے ہیں۔